سیرت طیبہ کے موضوعات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس تقریب سعید میں منتخب کیا گیا موضوع عقیدہ ختم نبوت، دینی، تہذیبی اور معاشرتی اہمیت، اس عنوان پر خطاب فرمانے کے لیے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صاحب، صدر مرکز تحقیق فیصل آباد۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے بصیرت افروز خطاب سے ہم سب کو مستفید۔ درود پاک۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات گرامی، آج کا موضوع جس پر چند گزارشات پیش کرنی ہیں وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ کسی نبی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہوئی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی ہے کہ آپ انبیاء کا اختتام فرما رہے ہیں اور سلسلہ نبوت مکمل ہو رہا ہے۔ قرآن مجید نے خاتم النبیین کہہ کر اس عقیدے کی وضاحت کر دی ہے۔ ذرا اس کی سیاق کو دیکھیں کہ یہ بات ہوئی کیسے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے حضرت زید رضی اللہ تعالی۔ حضرت زید بچپن میں اغوا ہو گئے تھے، عرب قبیلے کے فرد تھے، عرب قبیلے ہی کے رہنے والے تھے۔ کوئی قافلہ آیا، بچہ خوبصورت لگا، اسے اٹھا کے لے گئے۔ تو کئی علاقوں میں یہ اس قافلے کے ساتھ گھومتے رہے۔ آخر ایک دن ایسا آیا کہ یہ مکہ مکرمہ آ گئے۔ مکہ مکرمہ میں ایک نہایت ہی معتبر وجود تھا حکیم بن حزام کا۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے عزیز تھے۔ انہوں نے انہیں خرید لیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تحفۃً دے دیا۔ تو یہ خدمتگار بن گئے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، تو انہوں نے خدمت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ اس طرح یہ گھومتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کشانہ تک پہنچ گئے۔ اتنے ہونہار تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت پیار ہو گیا، اور پیار کی شدت بھی اتنی ہوئی کہ لوگ انہیں بیٹا کہنے لگ گئے۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ بیٹوں کی طرح ہے۔ عرب رواج میں جب کوئی باپ
کسی کا بیٹا قبول کر لے اور اپنا بیٹا بنا لے، جسے لے پالک آج کا ہم کہتے ہیں، وہ بیٹا ہی سمجھا جاتا تھا اور بیٹوں کے ہی شرائط طے کرتا تھا۔ یہ عرب کا رواج تھا۔ اسلام اس تعلق کو جائز نہیں سمجھتا۔ اسلام ہمدردی کے جذبات تو رکھتا ہے، لیکن نسل میں کسی اور کی دخل اندازی برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے کہنے کے باوجود، لوگوں کے تصور کے باوجود، وہ بیٹے نہیں تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کی طرح انہیں پالا ضرور تھا۔ جب جوان ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب سے کر دی۔ یہ حضرت عبد المطلب کی پوتی ہیں، نواسی ہیں، پھوپھی کی بیٹی تھیں، زینب نام تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر قریش کا معزز خاندان تھا، بڑے سربراہ لوگ تھے، اور ایک جس پر غلامی کا داغ لگا ہوا تھا، ایک جسے غلام کہا جاتا تھا عرب معاشرے میں، ان پر آپ نے کہا کہ ان کا نکاح کر دیا جائے۔ تو یہ تصور توڑنا مقصود تھا کہ جو غلام ہو جائے کسی شکل میں وہ کم تر نہیں ہو جاتا، وہ انسانی معاشرے کا فرد ہوتا ہے۔ آپ نے ان کا نکاح کر دیا، لیکن جو کفف کی شکل تھی، یہ ایسے خاندان سے تھے جس کا خبر نہیں تھی، اور وہ معزز خاندان کی بیٹی تھی، اس لیے ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوئی، ذہنی طور پہ مطابقت نہیں ہوئی۔ حضرت زید کے والد کہتے ہیں کہ میں تلاش کرتا رہا کہ میرا بیٹا کہاں چلا گیا۔ دیکھیے، باپ کو دکھ تو ہوتا ہے، بیٹا اغوا ہو گیا اور کئی سال سے اغوا ہے، لیکن وہ مکہ مکرمہ کوئی آیا تو اس نے دیکھ لیا، جا کے باپ کو بتایا کہ تیرا بیٹا مکہ مکرمہ میں ہے، تو وہ باپ اور چچا آئے مکہ مکرمہ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پتہ چلا کہ حضرت زید ہیں۔ آپ کے کہا کہ آپ کے پاس ہمارا بیٹا ہے۔ آپ نے اندر سے بلایا تو انہوں نے پہچان لیا، اور حضرت زید نے بھی اپنے باپ اور چچا کو پہچان لیا۔ دونوں طرف سے پہچان ہو گئی کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم انہیں لینے آئے ہیں، یہ ہمارا ہے، اغوا ہو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اعتراض نہیں ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے، اگر یہ چاہتا ہے تو چلے جائے، میں اجازت دیتا ہوں۔ لیکن حضرت زید کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے جو شفقت آپ سے پائی ہے وہ اس کا متبادل کوئی شفقت نہیں ہو سکتی، اس لیے میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے پاس رہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ اور چچا سے کہا دیکھ لو یہ کیا کہتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں خوشی ہے کہ یہ بڑی محبت سے پالا گیا ہے، اس لیے ہم اصرار نہیں کرتے۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار ہی میں رہے، گھر کے فرد بن کے رہے۔ شادی کر دی حضرت زینب سے، نوا نہیں ہوا۔ یہ بھی ایک قوم کو بتانا تھا کہ خواہ شادیوں کا تقدس کتنا بھی ہو، مرد و عورت کا نوا ہونا یہ قدرت کا فیصلہ ہے، یہ قدرت کے فیصلے نہ ہوا تو آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ طلاق ہو گئی۔ قرآن مجید نے یہ پورا واقعہ بیان کیا ہے سورہ احزاب، فلما قضى زید منها وطرا۔ قرآن مجید کہتا ہے جب حضرت زید نے اپنی بیوی سے تمام معاملات طے کر لیے، یعنی طلاق کا فیصلہ ہو گیا، آپس میں لین دین ہو گیا، تو کیا ہوا؟ حضرت زینب بیوہ ہو گئی حضرت زید کی۔ تو قرآن مجید کہتا ہے زوجناکہا، ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا۔ قرآن کی آیت ہے، ہم نے کر دیا۔ قدرت کہہ رہی ہے کہ آپ نے نہیں کیا، آپ کی پسند نہیں تھی، یعنی آپ نہیں چاہتے تھے نکاح کرنا، ہم نے فیصلہ کر دیا۔ زوجنا، ہم نے نکاح کیا، کا آپ کا ہا اس کے ساتھ۔
قرآن مجید نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ نکاح قدرت کے منشا کے مطابق اور ارشاد خداوندی کے مطابق ہوا تھا. اس لیے وہ جو اعتراض اٹھتے تھے کہ جی آپ نے ان سے طلاق دلوا لی اور خود نکاح کر لیا، یورپ میں بڑا شور ہے اس پر. اس واقعہ کو بڑا اچھالا جاتا ہے اور کئی کچھ کہتے جی دیکھ لیا تھا، ایک دفعہ حضرت زینب کو پسند آ گئی تھی، خواہش کا اظہار کیا، غلام تھے اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا کہ میرے آقا کو یہ پسند آ گئی ہیں. حالانکہ یہ واقعات نہیں ہیں، کیونکہ حضرت زینب حقیقی پھوپھی کی بیٹی تھی اور اسی گھر میں پلی تھی. انہیں اچانک دیکھنے کا کوئی تصور نہیں تھا، وہ تو پلی وہاں تھی. اس لیے یہ سارا افسانہ یورپ نے تراشا ہے. قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے نکاح کر دیا تو عرب میں شور ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا. وہ کہتے تھے وہ بیٹے تھے، منہ بولے بیٹے تھے، نکاح کر لیا ہے. اس اعتراض کی تردید میں قرآن مجید نے متعدد آیات نازل کی ہیں. پہلی بات یہ کہی کہ یہ بیٹا نہیں ہے، بیٹا وہ تمہاری زبان سے کہا ہوا بیٹا نہیں ہوتا، بیٹا وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ تمہارا بیٹا بناتا ہے. ایک اصول متعین کر دیا. آنے والی امت کے لیے بھی اصول بن گیا کہ بیٹا حقیقی وہی ہے جو نسل سے ہے، دوسرے سے پیار ہو سکتا ہے، محبت ہو سکتی ہے، لیکن بیٹے کے فرائض میں شامل نہیں ہوگا. کیا اس کا نتیجہ نکلے گا کہ پردے کے احکام رہ جائیں گے، وراثت کے احکام رہ جائیں گے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کتنے احکام ٹوٹتے تھے اگر وہ بیٹے کے طور پہ شریک ہو جائے. تو اس لیے قرآن مجید نے واضح کر دیا. اب ایک بات آئی کہ اگر یہ کہنا کہ بیٹا ہے اسے توڑنا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ غلط ہے، یہ بیٹا نہیں ہوتا. لیکن قدرت نے خود کہا، قرآن کی آیت اتری کہ نہیں ہوتا، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہوتی ہیں، قدرت کے ہاں اولاد وہی ہوتی ہے جو نسل سے آئے. یہ بات ختم کرنی تھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، قوم کو ہر مسئلہ سمجھانا تھا، اور یہ اتنا نازک مسئلہ تھا کہ عرب معاشرے میں وہ بیٹا سمجھا جا رہا تھا. اس بیٹے کو توڑنے کے لیے اقدام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کرنا پڑا. یہ ان سے کروایا گیا اقدام تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ رسم ٹوٹ جائے. یہ تھا مدعا. اب کیوں توڑنا ضروری تھا؟ ایک تو یہ کہ یہ تعلق نسل کا نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں توڑیں گے تو کون توڑے گا؟ لوگ تو خوفزدہ ہوں گے معاشرے کے اعتراضات سے. اور تیسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے کہ چلیے میں نہیں کرتا، کوئی آنے والا کر دے گا، تو کیونکہ بعد میں کسی نبی نے آنا ہی نہیں تھا اس لیے اس مسئلے کا حل وہاں اور لازمی ضروری تھا. اس لیے حل ضروری تھا، اس لیے قرآن نے کہا کہ آپ کو یہ حل کرنا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، لوگو تم میں سے کسی مرد کوئی شکل میں ہو میرے رسول کسی کے باپ نہیں. باپ ہونے کی نفی کر دی کہ کسی کے باپ نہیں ہیں. کون ہے؟ ولیکن رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول کو قانون نافذ کرنا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ خاتم النبیین، اب کوئی اور آئے گا بھی نہیں جو یہ قانون نافذ کرے، اس لیے لازماً آپ کی ذات پر لازم آتا تھا کہ آپ اس قانون کو نافذ کرتے. یہ ہے سیاق جس میں خاتم النبیین کا ذکر آیا ہے. اور فرمایا اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے کہ وہ کیوں یہ سارا پروگرام مرتب کر رہا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک اصول بن جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کی. حضرت زینب سے نکاح 5واں نکاح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان سے پہلے 4 بیویاں موجود تھیں، یہ 5ویں آئی تھی. اس پر اعتراض بھی تھا
کہ جی لوگوں کو 4 کی اجازت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں کر رہے ہیں، قرآن مجید نے اس کا بھی جواب دیا کہ یاد رکھو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قانون ہم نے تمہارے لیے نافذ کیا ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے۔ ان کا اختصاص ہے، ایک خصوصیت ہے۔ اس پر بھی شور ہوا دنیا میں کہ آپ شادیاں زیادہ کرتے تھے، اس پر بھی بہت کچھ مخالفین نے کہا، غیر مسلموں نے کہا، حتیٰ کہ بدقسمتی سے کچھ مسلمان کہلانے والوں نے بھی کہا۔ یہ بات بہت بدقسمتی کی ہے کہ نبی تسلیم کرتے ہوئے بھی پھر یہ کہا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ کہی تھی کہ مجھے نبی تسلیم کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ کسی کی طرف سے کوئی بات آئی تو کہا تسلیم۔ جب نبی مان لیا ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں، صلح حدیبیہ ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط قبول کر لی مکے والوں کی۔ 6 شرائط تھیں، 6 کے 6 مکے والوں کی تھی، یعنی مکے والوں کے حق میں جا رہی تھی، مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی۔ برابر کا معاہدہ ہو رہا تھا لیکن شرائط ساری مکے والوں کی تھی۔ تو آپ نے مان لی کہ مجھے قبول ہیں۔ صحابہ کرام مضطرب ہوئے کہ ہماری تو کوئی شرط ہی نہیں مانی گئی، سب مکے والے باتیں منوا گئے ہیں۔ اتنے مضطرب تھے کہ حضرت فاروق اعظم جذباتی ہو گئے اور آئے حضرت صدیق اکبر کے پاس کہ ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے، ہماری کوئی شرط نہیں مانی جا رہی، مکے کافروں کی ہر بات مان لی گئی ہے، انہوں نے 6 شرائط دی، 6 کی 6 مان لی ہیں، تو ہمارا کیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے جو جواب دیا تھا وہی مومنانہ جواب تھا۔ فرمایا اے عمر اعلم انہ نبی اللہ، اے عمر یہ نہ بھولنا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ بات صرف اتنی ہے، مان لیا ہے نبی تو پھر اعتراض کیوں؟ حضرت فاروق اعظم کہتے مجھے تسلی نہ ہوئی، میں خود رسول اکرم کے پاس چلا گیا اور یہی اعتراض وہاں رکھ دیا کہ آپ اتنی صلح کیوں مان رہے ہیں؟ یا رسول اللہ ہم 313 ہو کے ان کی نہیں مانتے تھے، آپ تو 1400 ہیں، تو کیوں مان رہے ہیں، کیوں جھک رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جو حضرت صدیق اکبر دیا تھا۔ فرمایا اے علم یا عمر انی رسول اللہ، اے عمر جان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو قانون یہ ہے کہ جب رسول مان لیا ہے تو ان کا ہر عمل اسوہ ہے، قوم کے لیے رہنما ہے، کسی عمل پر انگلی رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ پوری زندگی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معتبر ہے اور قوم کے لیے رہنما ہے، یہ بھی رہنمائی تھی۔ تو یہ تھی خاتم النبیین کا ماحول جب یہ آیت نازل ہوئی۔ میرے دوستو، انبیاء کرام آتے رہے، آدم علیہ السلام سے لے کر پہلا ابو البشر ہی نبی تھے، نبوت کا سلسلہ چلا ہے۔ 1,24,000 لوگوں نے کہا، کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں، 313 رسول کہے، اتنا عرصہ چلتے رہے، لیکن یہ سلسلہ آخر ختم ہونا تھا۔ ختم اس لیے ہونا تھا کہ انسان ارتقاء کی زد میں تھا، انسان آگے بڑھ رہا تھا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، انسان کو ایک حکم دیا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو صرف 9 معجزے ملے تھے اور صرف کیا کہا تھا، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جائیے وہ باغی ہو گیا۔ یعنی مشن کیا ہے نبوت کا؟ کہ فرعون کی بغاوت کو روکنا ہے، ایک مشن دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رسول الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے رسول تھے کہ ان کو سدھارنا ہے، ایک قوم کے کو سمجھانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ ہر نبی عرب نے الی عاد اخاہم ہودا کہا، ہود علیہ السلام آئے تھے عاد کی طرف، صالح علیہ السلام سمود کی طرف آئے تھے۔ قرآن گن گن کے بتا رہا ہے الی مدین اخم شعیبہ، شہر مدین کی طرف شعیب علیہ السلام آئے تھے۔ کبھی شہر کا نام لیا، کبھی قوم کا نام لیا، کبھی علاقے کا نام لیا کہ ہم نے کس مقصد کے لیے رسول بھیجے تھے۔ یہ تیاری تھی، ایک غلطی ہوئی، ایک رسول آ گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام صرف اس لیے آئے تھے کہ ناپ تول کی خرابی ہو گئی تھی،
صرف ناپ تول، اور کوئی ان کی تعلیمات میں چیز نہیں ملتی، صرف ناپ تول۔ تو سوچ لیجئے ایک خرابی کو ازالہ کرنا ہے، نبی تشریف لے آئے، انسانیت آگے بڑھتی جا رہی ہے، اب برائیاں بھی اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں اور نیکیاں بھی اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فرمایا بعثت الی الخلق کافۃ، میں ساری مخلوق کا نبی بن کے آیا، یعنی اب کوئی برائی میری نبوت کے حکم سے باہر نہیں ہے، کوئی اچھائی میرے نبوت کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہے، کسی انسان کا کوئی فرد ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کے ایک کنارے پہ تبلیغ کرتے تھے اور دریا کے دوسرے کنارے پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے۔ یہ بھی ہوا، تاریخ نے دیکھا کہ دو نبی ایک وقت میں موجود ہیں، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، لیکن اب انسانیت کو مجتمع کرنا تھا، بین الاقوامی کیفیت پیدا کرنی تھی، تو ایک رسول بھیج دیا جو سب کا رسول تھا، جو سب کے لیے رسول بن کے آئے تھے۔ اب ان کا آنا اس لیے تھا کہ ایک خرابی اور آئے گی تو اور نبی بھیج دیں گے، اب سب کچھ اکٹھا ہو گیا تھا، اس لیے آخری رسول بھیج دیا گیا۔ تقاضائے معاشرت کر رہا تھا کہ آخری رسول آ جائے، کیوں کہ انسان اب ارتقاء کی اس حد پہ چلا گیا ہے جہاں اسے آخری پیغام چاہیے۔ یہ تھا قدرت کا۔ دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں، بچہ جب اسکول میں داخل ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، اسے ایک قاعدہ دیتے ہیں، پڑھتا ہے، کیا ہوتا ہے، ایک صفحہ پڑھا، اگلے پہ گیا تو پچھلا پھاڑ دیا، بچے کاغذ پھاڑتے چلے جاتے، اور آخر جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہی ہاتھ میں ورک ہوتا ہے، باقی پھٹے ہوئے تھے۔ لیکن جب آگے چلا جاتا ہے تو وہ پھاڑنے سے بند ہو جاتا ہے، لیکن اسے لکھنے کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ لفظ پہ لفظ لکھنے لگتا ہے۔ نیچے آدمی لکھا ہے تو اس نے 2 دفعہ آدمی اور لکھ دیا، کیونکہ اسے اب لکھنا آ گیا ہے۔ لیکن جب وہ بڑی جماعت میں اپنی تعلیم کی تکمیل پہ پہنچتا ہے تو نہ وہ کتاب پھاڑتا ہے نہ وہ کتاب پہ لکھتا ہے، وہ کتاب سنبھالتا ہے۔ انسانیت اسی طرح تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم لڑکپن میں تھی، جتنی تورات 20 جلدوں میں آئی تھی، 20 بڑی بڑی جلدیں تھیں، آج دیکھ لیجیے ان کے پاس کتنی ہیں، جو پڑھا پھاڑ دیا۔ یحرفون الکلم عن مواضع، قرآن کہتا لفظ بدلتے جا رہے تھے، کیوں کہ بچپنا تھا۔ جب لڑکپن آیا تو انجیل نازل ہوئی، انجیل ایک اتری تھی، آج 5 ہیں، یعنی انجیل پہ انجیل بنا لی گئی۔ یہ تہذیب ترقی کر رہی ہے، اور جب قرآن اترا انسان کمال پہ پہنچ گیا تھا، نہ بدلا نہ حرف تبدیل ہوا، نہ ایک لفظ ادھر ہوا نہ ادھر، نہ کاٹا نہ پھاڑا۔ جو حضرت صدیق اکبر قرآن پڑھتے تھے آج وہی ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو انسانی ارتقاء اپنے عروج پہ تھا، اس لیے کتاب بھی آخری ملی، نبی بھی آخری ملا، کہ اب اور ضرورت نہیں رہی ہے۔ انسان کو تکمیل تک جاتے ہوئے جتنی ضرورت تھی، بلندیوں تک جاتے ہوئے، وہ ایک نبی ایسا دے دیا گیا کہ جس کی شخصیت میں سب کچھ ہے جو انسان کو قیامت تک کے لیے ضرورت ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ ان کے 63 سالوں میں 63,000 صدیاں بند ہو گئی ہیں۔ ساتھ تو 63 تھے، لیکن جو کچھ ہے اسی میں ہے۔ آج کا انسان آسمان پہ جائے یا زمین کے اندر ڈوب جائے، لیکن اسے جو بھی ضرورت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ملے گی۔ 63 سال پوری انسانی زندگی کو بند کر گئے ہیں، لیکن دوسروں میں نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے دنیا میں بہت تعداد ہے، لیکن نکاح و طلاق کے مسائل ان کے پاس نہیں ہیں۔ ازدواجی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، ازدواجی زندگی کا نمونہ ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے لیے نمونہ ہوں۔ صحابہ کہتے تھے کہ حضور فلاں کام کرنا ہے، فرمایا میں نمونہ ہوں۔ لوگوں نے کہا جی نماز پڑھنی ہے، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو اور نماز پڑھ لو۔ لوگوں نے کہا جی حج کرنے جا رہے ہیں، فرمایا خذو منی مناسککم، حج کے جتنے کام ہیں مجھ سے سیکھ لو۔
یعنی اپنی زندگی کو ہر جگہ رہنما بنا کے دیا. اس لیے اب کوئی دیکھیے نبی کیوں آتے رہے؟ سوچئے، ایک نبی آیا ہے، ایک کام کر گیا، اب دوسرا مسئلہ پیدا ہو گیا، اس کی ضرورت ہے، وہ نبی بتا کے نہیں گئے، تو نیا نبی چاہیے تھا کہ اس ضرورت کا ازالہ کرتا، اور یا یہ کرتا کہ وہ جو پہلے سبق دیا گیا تھا وہ مٹ گیا تھا، اس لیے نیا سبق چاہیے تھا، نئی ارشادات چاہیے تھے، یا وہ تبدیل ہو گیا تھا اس لیے نیا چاہیے تھا، یا کہ انسان کی ضرورت بدل گئی تھی اس لیے نیا چاہیے تھا. تو نبی آتے رہے، سب کچھ لگاتار آتے رہے. اب قرآن مجید آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہ صاف کہہ دیا کہ انسان اپنی ضروریات کا شمار کرتا چلا جائے اور ہر ضرورت کو رسول اللہ کے اسوہ کے سامنے رکھے. اگر تو رہنمائی نہیں ملتی ہے تو پھر نبی کی ضرورت ہے، اور اگر وہیں سب کچھ مل رہا ہے تو پھر نئے کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے. یہ تھا پیغام کہ ایک وجود میں ہم نے نہ اس کی جو تعلیمات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھیں آج بھی وہی ہے، جو عمل وہاں کیا جا رہا تھا آج بھی وہی ہے، نماز پڑھنے کا انداز وہی ہے، روزہ رکھنے کا پوری زندگی کا خاکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا وہی ہے. اب سوچئے کس لیے نبی چاہیے؟ کون سی خامی رہ گئی ہے؟ کوئی انگلی تو رکھے کہ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا کے گئے، یا یہ حکم ناقص رہ گیا نعوذ باللہ، یا یہ کہ اس حکم میں اب ترمیم کی ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں آج کہ جی یہ جو حکم تھا یہ یوں بدلنا چاہیے تھا، لیکن قدرت کہہ رہی ہے حکم میرے رسول کے اسوہ میں بند ہے، تم جہاں چاہے جا سکتے ہو، لیکن اسلام وہی ہے جو میرے رسول نے دے دیا تھا. اس لیے حقیقت ہے انسانی معاشرت مجبور ہے ایک وجود کو ماننے کی اور انہی پر بھروسہ کرنے. قیامت تک انہی پر بھروسہ ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا. اس لیے انسانی تمدن انہی پر پابندی کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے. یا تو یہ ہونا کہ ہمیں ایک چیز وہاں مل گئی ہے، دوسری نہیں ملی، کسی اور کی تلاش شروع کر دیں. جب سب کچھ وہاں سے مل رہا ہے، سب کچھ وہاں سے مل رہا ہے، زندگی کا کوئی عمل. صحابہ کرام تو روزگار ڈھونڈنے بھی رسول اللہ کے دربار میں آ جاتے تھے، جو تو وہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ یہی ملتا ہے. اس لیے ضرورت باقی نہیں رہی انسان کو اپنے معلومات زندگی کو سنوارنے کے لیے کہ کوئی اور آئے. اور یہ اتنا پختہ عقیدہ تھا کہ قرآن نے اس کا ذکر کر دیا. قرآن نے کہہ دیا، یہی نہیں کہا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، کہا کہ ہم نے نبوت کرم کیا ہے، نبوت عطا ہے رب کی، کرم ہے. تو فرمایا یوم اکملت لکم دینکم، آپ پر ہم نے دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور جتنی نعمت دینی تھی تو آپ پر تمام کر دی. محسوس یہ ہوا کہ اب رضیت لکم الاسلام دینا، اور آپ کے لیے اسلام کے دین پہ پروردگار راضی ہو گیا. یعنی اب نہ نعمت اور چاہیے، نہ دین اور چاہیے، نہ اسلام کے سوا کسی کی طرف دیکھنے کی حاجت باقی ہے. تو قدرت نے تو بار بار یہ کہہ دیا. اب سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھا اسے؟ خود کیا سمجھتے رہے؟ کیا سمجھتے تھے کہ میں آخری ہوں؟ کیونکہ ان کا اسوہ بھی تو ہمارے لیے حجت ہے نا، ان کا فرمان بھی حجت ہے. میرے دوستو، ایک نہیں احادیث کی قطار لگی ہوئی ہے، بار بار ذکر کیا. صحابہ اکرام بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے صحابہ تم جانتے ہو یہ نبوت کیا ہے؟ بھائی بتائیے. فرمایا ایک محل ہے، اصل میں نبوت کی مثال ایک محل کی ہے. جو نبی آیا ایک اینٹ لگا گیا. فرمایا ایک اینٹ باقی رہ گئی تھی، انا لبنا، یہ اینٹ میں بن کے آیا. صاف بتا دیا کہ نبوت کا محل تیار ہے، میرے آنے سے تکمیل ہو گئی ہے، اب اس کے بعد کوئی ضرورت باقی نہیں رہی.
تو صحابہ کو سمجھا رہے تھے، عملی اشکال دے کے، عملی مظاہرہ کر کے سمجھا رہے تھے، اور ایک دفعہ نہیں بتایا۔ صحابہ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا یاد رکھو ختم بالنبیون، میرے آنے سے نبیوں کا آنا ختم ہو گیا، صاف کہہ دیا۔ بلکہ ایک حدیث میں انبیاء کہا، انبیاء کا آنا ختم ہو گیا ہے، میں آ گیا ہوں۔ اور شدت سے روکا لوگوں کو۔ حضرت فاروق اعظم کی روایت ہے کہ میں ایک دفعہ بڑے شوق سے تورات لے آیا، اللہ کا کلام ہے نا تورات، انزل التوراۃ والانجیل، قرآن کہتا ہے ہم نے تورات بھی نازل کی، انجیل بھی نازل کی، اور بلکہ یہی نہیں نازل کی فیہ ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ قرآن مجید شہادت دے رہا ہے، کہتے میں شوق سے پڑھ رہا تھا کہ اللہ کا کلام ہے، ہدایت اور نور ہے، پڑھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ آ کے پوچھا میرے فاروق کیا پڑھ رہے ہو؟ کہتے میں نے بڑی فخر سے، خوشی سے کہ میں اچھا کام کر رہا تھا، میں نے کہا تورات پڑھ رہا ہوں۔ کہتے میں نے اتنا ہی کہا کہ چہرے پہ ناراضگی آ گئی، چہرہ رسالت ناراض ہو گیا۔ کہتے میں گھبرا گیا، میں کہا یا رسول اللہ اللہ کا کلام ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، اللہ نے وحی کی ہے، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ فرمایا میرے فاروق سنو، میرا جواب سنو، یہ تو کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، تم کتاب کی بات کرتے ہو، میں موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتا ہوں، کتاب کی نہیں، اس کتاب جس پر اتری تھی اس کی بات کرتا ہوں۔ لو کان موسیٰ حیا ما وسع لہ الا ان یتبعنی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے تو انہیں بھی کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میری پیروی کرتے۔ فرمایا کچھ نہیں تھا، وہ اپنی تورات چھوڑ دیتے، وہ بھی میری پیروی کرتے۔ بتا دیا کہ میں ہوں اور میرے سوا اب رہنمائی کے لائق کوئی نہیں ہے، اب تمہیں میری اتباع کرنی ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی تمام خواہشات، تمنائیں، آرزویں میرے لائے ہوئے پیغام کے نیچے نہ آ جائیں۔ اب تمہیں صرف مجھے دیکھنا ہے، مڑ مڑ کے دیکھنا ہے، صدیاں گزر جائیں پھر بھی کسی اور کو نہیں دیکھنا، مجھے ہی دیکھنا کہ اس عمل کا نتیجہ کیا تھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اب میرا پیغام ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ فرمایا میں اور قیامت دو انگلیوں کی طرح ہیں کہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ کئی حدیثیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بہت سی حدیث فرمائی، حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم سے خوش ہوئے تو فرمایا لو کانا نبی بعد لقانا عمر، لوگوں اگر میرے بعد کسی نبی نہیں آنا ہوتا تو میرا فاروق نبی ہوتا، اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو فاروق نبی ہوتے، الا لا نبی بعدی، لیکن خبردار میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی بتا دیا کہ اتنا بڑا وجود بھی نبی نہیں ہے، نبوت مجھ پہ ختم ہو گئی ہے۔ حضرت علی کرم جنگ تبوک ہوئی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تبوک کے لیے، بہت مہم جنگ ہے یہ، بڑی تاریخ اسلام کی نمائندہ جنگ ہے۔ جانے لگے تو حضرت علی کرم وجہ الکریم سے کہا کہ علی تو مدینہ منورہ کا محافظ بن کے یہاں رہو، بنا خاص لشکر کے ساتھ نہ جاؤ۔ حضرت علی کچھ پریشان ہو گئے کہ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ بٹھا دیا، وہ تو جنگجو تھے، شیر خدا تھے، کہ انہیں کہا مدینے میں رہو، جب عورتیں بچے چھوڑ کے جوان سارے جا رہے تو مجھے چھوڑ دیا گیا۔ کچھ پریشانی ہوئی حضرت علی کرم اللہ وجہہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تیری میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام کی تھی، تو میرا ہارون ہے۔ لیکن فوراً خیال آیا کہ ہارون تو نبی تھے، ہارون علیہ السلام تو نبی تھے، فوراً خیال آیا، فوراً کہا علی تو میری نسبت رکھتا ہے جس طرح ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن یاد رکھنا لا نبی آبادی، میرے پاس نبی کوئی نہیں ہے۔ یعنی جہاں شک آیا فوراً توڑ دیا،
کہ نہیں ہے نبی، تو میرے دوستو نبوت کا دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گیا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، رب نے فرمایا مجھے 5 رب نے خوبیاں دی ہیں جو کسی نبی کو نہیں دی، 5 گنی، اور آخر پہ کہا ختم بالنبوہ، مجھ پر اللہ نے نبوت بھی ختم کر دی کہ نبوت نہیں ہے، نہیں چلنی ہے آگے۔ اور میرے دوستو صحابہ کرام اس عقیدے کو اتنا پختہ جان چکے تھے کہ کسی کے ذہن میں شک و شبہ بھی نہیں آ سکتا، کسی کے ذہن میں شک نہیں آ سکتا تھا، اتنی پختگی سے قائل تھے۔ دعویٰ کیا لوگوں نے نبوت کا، مسیلمہ کذاب نے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کر دیا، خط لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم من مسلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، مسلمہ اس کا نام تھا کہ مسلمہ نے جو اللہ کا رسول ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ رہا، اور کہا کہ آپ علاقے میں میں آپ کی نبوت سے انکار نہیں کرتا، آپ حجاز کے نبی رہے، میں نجد کا نبی ہوں۔ وہ نجد کا رہنے والا تھا۔ آج بھی ریاض کے اندر جو شاہراہ بڑی ہے اس کا نام سوق یمامہ ہی ہے، سب سے بڑی سڑک جو ہے یمامہ ہے، یمامہ میں وہ رہتا تھا۔ کہنے لگا میں اپنے علاقے میں اس نے حضور کی نبوت کا انکار نہیں کیا، بلکہ صحابہ کہتے ہیں جب ہم اس پہ حملہ کرنے گئے ہیں تو ان کی مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آ رہی تھی، یعنی اذان بھی دے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مان رہا ہے۔ آج فریب کرتے ہیں کہ جی ہم تو رسول اللہ کو مانتے ہیں، پھر کافر کیسے؟ پھر کافر کیسے؟ رسول اللہ کو مانتے ہیں، ان کی نبوت کو بھی مانتے ہیں۔ مسیلمہ بھی تو مانتا تھا، اس کے ہاں تو اذانیں ہو رہی تھی، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جا رہا تھا، صحابہ نے خود سنا ہے، صحابہ گواہ ہیں اس کے۔ لیکن اطلاع ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب لکھا، آپ کا خط موجود ہے جواب میں، کہ میں محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ القذاب، مسلمہ تھا آپ نے مسیلمہ بنا دیا، اور آج وہ مسیلمہ کے نام سے مشہور ہے۔ مسیلمہ اس میں تصغیر ہے، حقارت سے بنایا آپ نے، تصغیر بنا دیا۔ قذاب کہا، آج بھی مسیلمہ قذاب کا نام ہی اس کا اسم ہے، جھوٹا ہے تو۔ فرمایا یاد رکھو زمینیں یوں بانٹی نہیں جاتی، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ جواب دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اس کی طاقت بڑھ گئی کیونکہ نبوت کا سایہ اٹھ گیا تھا، اتنی طاقت بڑھ گئی کہ اس نے بڑا لشکر تیار کر لیا، بہت لوگ اس کے ساتھ ہو گئے، بنو حنیف کا پورا قبیلہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر تخت خلافت پہ بیٹھے ہی تھے، جو پہلے حکم دیے ہیں اس میں کہا ہے کہ مسیلمہ کے خلاف لشکر کشی کی جائے، یہ ہے حضرت صدیق اکبر کا کارنامہ۔ اور حضرت خالد بن ولید طلحہ ایک اور نبی کا دعوت کر رہا تھا، طلحہ بن خالد اسلمی، ان کی طرف بھیجا تھا کہ اس کے اسد باب کرو، اور ادھر بھیجا اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، بھیجا، فرمایا اکرمہ لڑنا نہیں ہے، جا کر سامنے کھڑے ہو جانا ہے، روکنا ہے، خالد وہاں سے فارغ ہو کے آئے گا تو جنگ لڑے گا۔ حضرت اکرمہ جوان تھے، خوبصورت تھے، جب دیکھا کہ کفر للکار رہا ہے تو حملہ کر دیا، اجازت نہیں ملی تھی، شکست ہو گئی، حضرت اکرمہ کی فوج بھاگ گئی۔ حضرت صدیق اکبر کو پتہ چلا آپ نے جو خط لکھا ہے، آج بھی تاریخ میں اتنا سخت خط کسی نے نہیں لکھا، یا ابن ام اکرمہ، اکرمہ یعنی کا ابو جہل کا بیٹا ہے۔ عربوں میں توہین ہوتی ہے ماں کے نام سے پکارنا، آپ نے کہا اے اکرمہ کی ماں کے بیٹے، جملہ بتا رہا ہے کہ کتنی غصہ ہے۔ فرمایا میں تیری شکل دیکھنا نہیں چاہتا، یہاں سے بحرین چلے جاؤ اور وہاں علا بن حضرمی میرے گورنر ہیں، ان کے ماتحت کام کرو، حالانکہ یہ بڑے تھے، وہ چھوٹے گورنر کے ماتحت کر دیا اور حضرت خالد کو بھیجا۔ جنگ ہوئی ہے، مسیلمہ مارا گیا ہے، مسلمانوں نے جنگ کی ہے۔ کہا گیا تھا کہ حضرت اکبر کہنے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ
صدیق خلیفۃ المسلمین، مسلمان اب پریشان ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. ایک صدمہ ہے قوم پر، ابھی وہ سنبھلے نہیں ہے، اس لیے کچھ دن انتظار کر لیجئے. آپ نے فرمایا نہیں. بھیجا لشکر، قتل کیا ہے مسلمہ کو، اسی واشی نے جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا. تو بتا دیا کہ میں ختم نبوت کے خلاف اٹھنے والی آواز کو ایک دن بھی برداشت نہیں کر سکتا. یہ تھا اسوہ صدیقی ہمارے سامنے. فرمایا میں برداشت نہیں کرتا کہ کوئی کہے کہ میں نبی ہوں. میرے نبی کے ہوتے ہوئے کون کسی کو نبوت کا حق مانتا ہے؟ اتنی نبوت معراج پہ چلی گئی ہے، اب زمین پہ چلتے پھرتے کیسے دعویٰ کریں گے اس نبوت کا؟ تو مقام بلند مل گیا ہے، نبوت اپنے عروج پہ چلی گئی ہے. حضرت امام غزالی نے کہا تھا کہ دنیا کی کائنات کی عقل کی انتہا ہو جائے تو نبوت کا پاؤں نہیں پکڑے جا سکتے. نبوت کا مقام اتنا بلند ہے، اور نبوت اپنی انتہا کو چلے جائے تو میرے رسول کی ابتدا ہوتی ہے وہاں سے. تو میرے دوستو، اتنا بڑا رسول ملا، کیسے برداشت کرتے حضرت صدیق اکبر؟ میں اکثر کہتا ہوں، دیکھیے میں دنیا کا واقعہ کروں. مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا 1898 میں، اس نے پہلی مرتبہ کہا کہ میں بروزی نبی ہوں، ذلی نبی ہوں. وہ کئی شکلیں بدلنے لگا. 1900 شروع ہوتے ہی اس نے کھل کے دعویٰ کر دیا. 1908 میں مر گیا. لیکن مجھے حیرت ہے آج مسلمانوں کے ایمان پر کہ 1935 میں پہلی دفعہ تحفظ ختم نبوت کی تحریک بنی، جس پر آج ختم نبوت کے نعرے لگانے والے بڑا ناز کرتے ہیں کہ ہم نے 1935 میں تحریک چلائی تھی. 1935 میں پہلی مجلس ہوئی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، یعنی مرزا کے مرنے کے 27 سال بعد. مجھے حیرت ہوتی ہے، کیا 27 سال لگیں گے اس قوم کو یہ محسوس کرتے ہوئے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں؟ کیا کر دیا ہم نے؟ حضرت صدیق اکبر کا اگر 27 سال مسلمہ کا انتظار کر لیتے تو آج اسلام کہاں ہوتا؟ انہوں نے تو ایک لمحہ ضائع نہیں کیا. خود بے یار و مددگار ہو گئے مدینہ میں، لیکن کہا وہاں ضرور جانا ہے. اور ہم نے 27 سال انتظار کیا کہ دنیا ساری پکی ہو جائے، پھر محبت. اور آج دعویٰ ہے کہ ہم تحفظ ختم نبوت کرتے ہیں. میرے دوستو، تحفظ ختم نبوت اس دن تھا جب وہ دعویٰ کر رہا تھا. اس وقت اسوہ صدیقی کی ضرورت تھی. حضرت صدیق اکبر طرح میدان میں نکلنے کی ضرورت تھی، لیکن ہم انتظار کرتے رہے. لیکن میں پھر بھی داد دوں گا فاضل بریلوی اعلی حضرت عظیم البرکت کو کہ 1905 میں ان سے پوچھا گیا کہ نبی، کیونکہ یہ پنجاب کا نبی تھا، وہ یو پی کے تھے، ان کو خبر نہیں پہنچ رہی تھی. کسی نے خط لکھا کہ نبوت کا ایک دعویٰ ہو گیا ہے، آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ تو پہلا فتویٰ 1905 میں جاری ہوا کہ دعویٰ کرنے والا کافر و دجال ہے، اور مسلمانوں کو اس کے ہوشیار رہنا چاہیے. اور حیرت کی بات ہے کہ جو کتاب تحفظ ختم نبوت والوں نے چھاپی ہے تاریخ ختم نبوت پر، محاسبہ قادیانیت کے نام پر جو کتاب چھپی ہے، اس میں صرف ایک فتویٰ ہے، اور انہوں نے دیا ہے اعلی حضرت کا فتویٰ. نہ مانتے ہوئے بھی اعلی حضرت کا فتویٰ نقل کرنا پڑا، کیونکہ 1927 تک کوئی فتویٰ ہی نہیں تھا. بہکے ہوئے تھے لوگ، بڑے بڑے لوگ بہک گئے. اس لیے ضرورت ہے ختم نبوت پر ایقان کی، بہت شدت سے ضرورت ہے اس پر یقین کرنے کی کہ بڑے بڑے گھرانے بگڑ گئے. میں نام نہیں لیتا، تقدس خراب ہوتا ہے. مولانا محمد علی جوہر جیسا انسان
الون لفظ انسان، حقیقی بائی ربوے میں قبر ہے، اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کی خبر ہے جو محمد علی جوہر کا بھائی تھا. انہوں نے بھائی کہہ کے یہ طنز کیا ہے کہ ہمارے اندر بڑے بڑے لوگ بہک گئے، حتیٰ کہ فتویٰ نہیں دے رہے تھے. دیکھیے میں مخالفت نہیں کرنا چاہتا، اتنے بڑے تفسیر قرآن لکھنے والے مفسر قرآن سے پوچھا گیا کہ کیا فتویٰ ہے، تو کہنے گے اجتہادی غلطی ہے، غلطی ہو گئی ہے اجتہاد میں، کفر تو نہیں ہے. میرے دوستو، یہ کمزوریاں آئی کہ انگریز نے پیدا کر دی ہمارے اندر، اور ہم نے اس کا شکار ہو گئے. بہرحال گزارش کر رہا تھا، یہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا کذابون ثلاثون، فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے، کلہم یزعمون انہ نبی اللہ، ہر ایک ان میں دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. الا لا نبی بعدی، خبردار میرے بعد کوئی نبی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ کے گئے تھے کہ آئیں گے لوگ، دعویٰ کریں گے، لیکن یقین رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ عقیدہ مومنوں کی اساس ہے، بنیاد ہے مومنوں کی. ایک آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، اسود انسی نے دعویٰ کیا، یمن کا رہنے والا تھا. یمن والے ویسے ہی شمال سے چڑھتے تھے، یمن مہذب علاقہ تھا، شمال والے بدوی لوگ تھے، اس لیے وہ کہتے تھے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں. پرانی ترقی جتنی ہوئی یمن میں ہوئی، وہی ملکہ سبا کا واقعہ بھی آپ نے قرآن مجید میں لکھا. بہت ترقی یافتہ قومیں تھی، آج کی قوم بڑی ترقی یافتہ تھی. یہ ان میں سے لوگ سمجھتے تھے ہم بہتر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں دعویٰ کر دیا اسود انسی نے کہ میں نبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں استراحت کر رہے تھے، جان دنیا سے جانے کے چاندی دن باقی تھے. جملہ نکلا کہ کون ہے جو اس گستاخ کو میرے تقدس پر ہاتھ ڈالنے سے روکے گا. صحابی دوڑ پڑے، وہ قلعے میں بند تھا، امیر تھا علاقے کا. قلعے کی دیوار پھلانگ کر صحابی اندر گیا اور سوتے ہوئے اسے قتل کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری ایام جب دنیا سے چلے گئے خبر مل گئی کہ وہ قتل ہو گیا ہے. صحابہ کہتے ہیں سنتے ہی چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. تو سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اس بارے میں واضح تھے اور قوم کو بتانا چاہتے تھے کہ یاد رکھ لیجئے اب اور کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے کفایت کرتا ہوں. میرے دوستو، لیکن ہوتا کیا رہا ہے؟ ایک بات اور سمجھیے کہ ختم نبوت اسلام کا امتیاز ہے، اور یہ بات ہم ہی نہیں کہتے، یورپ کے دیدہ ور لوگ بھی یہی کہتے ہیں. یہی کہتے ہیں کہ ان کے بعد ان جیسا نہیں آیا ہے اور نہ آنے والا. کیوں کہ نبوت کی ضرورت ہی قوم کو باقی نہیں رہی ہے. سب کچھ میرے نبی کے پاس ہے، زندگی کا ہر لمحہ انہی سے گزارنا ہے. ایک چیز اور سوچئے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے نہ جاتے؟ ہر نبی بتا کے گیا کہ میرے بعد دوسرا نبی آئے. پوری تاریخ انبیاء گواہ. عیسیٰ علیہ السلام تو کہہ گئے یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا. وہ تو نام ہی بتا کے گئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں کہہ رہے وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا کہ رسول پیدا کر دے. سارے بشارتیں دیتے جا رہے ہیں. اگر قدرت کا حکم ہوتا، قدرت کا فیصلہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھتے ہیں قدرت کے فیصلے کو چھپا کے چلے گئے؟ کیا وہ چھپا کے چلے گئے ہیں؟ وہ تو زندگی، وہ تو آخری لمحے کہہ رہے ہیں، آخری حج کے موقع پہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں گواہ رہنا، جو کچھ رب نے مجھے دیا تھا میں نے پہنچا دیا. حل بلغت، یہ سوال تھا آپ کا، کیا میں نے پہنچایا نہیں ہے؟ صحابہ نے سب نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا ہے. تو
آپ نے پیغام پورا پہنچا دیا ہے، اور آپ نے اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، گواہ رہنا کہ میں نے نبوت کی تکمیل کی ہے، مکمل کیا ہے، ہر چیز دی ہے۔ حضرت صدیق اکبر سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کوئی الجھن ہو، کوئی ذہن میں ہو تو پوچھتے کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ فرمایا میں پوچھتا نہیں ہوں، سنتا ہوں صرف، میں سمجھتا ہوں ان کی بات سننا ہی کافی ہے، سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پوچھا لوگوں نے کیا وجہ؟ فرمایا وہ نبی ہیں اللہ کے اور خاتم النبیین ہیں، کوئی آ کر ان کے جملے کی تکمیل نہیں کرے گا، وہی کر کے جائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ جو کچھ رب نے اس قوم کو دینا ہے وہ دے کے جائیں گے، کوئی چیز چھوڑ کے نہیں جائیں گے، کوئی پیغام چھوڑ کے نہیں جائیں گے، کوئی اللہ کا حکم چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اس لیے تفسیر بیضاوی میں علامہ بیضاوی نے بڑا نقطہ اٹھایا، قرآن مجید کہتا نا کہ یہ تعویل کرتے ہیں، جب تغون تعویل، یہ قرآن کی تعویلیں کرتے رہتے ہیں۔ علامہ بیضاوی نے اس پر ایک نقطہ اٹھایا، فرمایا کچھ تو تعویل کرتے ہیں بددیانتی سے کہ قرآن کا اپنی پسند کا معنی نکالنا ہے، یہ کرتے ہیں، برائی نکالتے ہیں، اپنا خیال قرآن میں ڈالتے ہیں، اس لیے ظلم کرتے ہیں، اللہ نے اسے ظالم کہا ہے۔ فرمایا جو نیک نیت سے ایسا کرے وہ بھی ظالم ہے، علامہ بیضاوی کا فتویٰ۔ کیوں کہ فرض کیا کوئی آدمی کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھو اتنا ثواب ہوگا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا، حدیث میں نہ آیا، اور وہ کہہ دے کوئی نیکی کا عمل، قرآن پڑھنے کی اتنی فضیلت ملتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہا ہو وہ جملہ، تو کہا کہہ دو۔ علامہ بیضاوی کہتے ہیں یہ بھی قرآن مجید پہ ظلم ہے، کیوں کہ وہ غیر شعوری طور پر سمجھ رہا ہے کہ نبوت مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی کچھ باقی باتیں تھی جو میں نے بتانی ہے۔ فرمایا جتنا ثواب ہو سکتا تھا رسول اللہ بتا گئے، اب تمہیں نہیں۔ فرمایا نیکی کا عمل بھی اپنی طرف سے بتا کے ان کی طرف منسوب کرنا یہ بھی ظلم ہے اور کفر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متواتر، بخاری میں متواتر حدیث نہیں ہے زیادہ، متواتر حدیث ہوتی ہے کہ جس کو جمع غفیر روایت کرے، لگاتار بہت کم حدیثیں ہیں، زیادہ تر صحیح ہیں، حسن ہیں۔ متواتر حدیث تو بہت بڑی حدیث سمجھی جاتی ہے۔ ایک حدیث متواتر بخاری کی جس کے راوی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم، نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر کوئی جھوٹ باندھا، وہ سمجھتا کہ میں نے نہیں کہا، اچھی بات ہے یا بری بات ہے، میں نے نہیں کہی، میری طرف منسوب کر دی ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اس لیے کوئی بات ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ حکم کیا دیا کہ میری زبان پہ اعتماد کرو، یہی ایک ترجمان حق ہے، یہی اللہ کا پیغام دے رہی ہے۔ اسی پر تو میرے دوستو نبوت کا خاتمہ، ختم ہونا اب ضرورت کس کی ہے؟ اب آخر پہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اور قیامت کے درمیان فاصلہ ہی کوئی نہیں ہے، تو کہاں سے نبوت آئے گی، کہاں سے نبی آئیں گے؟ اور جتنے آئے ہیں مجھے تو ایسے حیرت ہوتی ہے کہ کوئی خوش شکل عالم فاضل متقی پرہیزگار غلطی سے دعویٰ کرے تو لوگ اس کو بھی نہیں مانتے، اور چہ جائے کہ مرزے کو مان لیں، جس کا نہ اخلاق ہے نہ کردار ہے، جس کا نہ شعور زندہ ہے، شعور زندہ نہیں ہے۔ کہتا رب نے مجھے پہلے مریم بنا دیا تھا، کئی سال میں مریم بن کے رہا، پھر میرے ساتھ نعوذ باللہ اللہ نے وطی کر لی اور اس سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس لیے یہ اللہ کے بیٹے لوگ کہتے ہیں ان کو، اپنی کتاب میں لکھے۔ تو کیا اس مخبوط الحواس کو نبی ماننا تھا جس کے حواس ہی درست نہیں؟ خود لکھتا ہے کہ مجھے چھوٹی عمر میں
چینی کھانے کی، میٹھا گڑ کھانے کی بڑی عادت تھی، اور میں اس لیے اپنی جیب میں گڑ رکھتا تھا کہ جب ضرورت ہوتی کھا، اور دوسری جیب میں مٹی کے ڈیرے رکھتا تھا کیونکہ مجھے پیشاب بڑا آتا تھا، تو اسے صاف کرنے کے لیے کہتا کئی دفعہ ایسی غلطی ہوئی کہ گڑ کی جگہ میں ڈھیلا کھا گیا۔ تو میرے دوستو کچھ عقل کرو، کچھ دیکھو، کس کو ہمارا ایمان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہیں دعویٰ کرتا، میں صرف مثال دینے لگا ہوں، مثال سے زیادہ نہ سمجھیے گا۔ اگر حضرت فاروق اعظم بھی دعویٰ کرتے تو مان لیتے، اگر وہ کہتے میں نبی ہوں تو مان لیتے۔ یہ تو اتنا پکا یقین ہے کہ بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا صحابی بھی دعویٰ کرے تو کوئی تسلیم نہ کریں گے، اور یہ جا کے مرزا غلام احمد کو مان۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، اللہ اللہ، دیکھیے دین کی فقہ کے اندر جو مقام ان کا ہے کسی کا نہیں، جو اللہ نے انہیں سمجھ دی تھی۔ کسی نے فتویٰ پوچھا کہ جی کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے میں نبی ہوں، تو اسے جھٹلانے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا رد کرو اسے۔ کہا جی اس سے وہ دلائل دیتا ہے، تو کیا دلائل کا جواب دیا جائے؟ فرمایا دلائل کا جواب دینا بھی میرے نزدیک کفر ہے۔ کیوں کہ تم دلائل اس لیے دیتے ہو کہ ہو سکتا ہے وہ دلائل اس کے مضبوط نکلے تو مان لو گے نبی۔ مناظرہ تو یہی ہوتا ہے کہ یا میں سچا یا وہ سچا۔ فرمایا مناظرے کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کوئی علماء کا گروہ مسلمہ کی طرف نہیں بھیجا تھا، کوئی صحابی نہیں بھیجا تھا کہ جا کے سے پوچھو نبی کیوں ہے، پوچھا تک نہیں تھا۔ اس نے دعویٰ نبوت کیا تو لشکر بھیج دی۔ فرمایا کسی کی دلیل طلب، فرمایا دلیل نبوت طلب کرنا بھی کفر ہے، کیوں کہ اسے شک ہو گیا ہے کہ اگر دلیل مضبوط ہوئی تو مان لوں گا۔ یاد رکھیے اس سے فتنے پھیلتے ہیں، اس سے لوگوں کی گمراہی ہوتی ہے۔ تو امام صاحب کا تو فتویٰ یہ ہے کہ دعوی نبوت کسی کی طرف سے آئے، پہلے ایک کان میں پڑے تو تمہاری زبان سے نکلے کہ کفر ہو گیا ہے، ارتداد ہو گیا ہے۔ یہ ایمان دیا تھا ہمیں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا ہے۔ پوری ملت اسلامیہ اس پر مجتمع ہے، پوری مفسرین کی قطار اس پر مجتمع ہے، پورے صحابہ کرام اس پر مجتمع ہیں۔ میرے دوستو یہ تو فتنہ پیدا کیا گیا۔ دیکھیے مجھے یاد ہے کچھ نبی پیدا ہوئے عباسی دور میں، بھوکے تھے، پیسہ کرواتا تھا، مامور شیخ کے سامنے ایک پکڑ کے لایا گیا کہ یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو پوچھنے لگے کہ تم نبی ہو؟ بڑے غصے سے پوچھا اس نے، کہنے لگا گستاخی نہ کرو میں نبی ہوں۔ ماموں کہنے لگا کہ تمہیں ہم ابھی آگ میں پھینکیں گے، اگر گلزار ہو گئی تو پھر دیکھیں گے۔ کہنے لگا دوبارہ آیا ہوں اس لیے آسان معجزہ چاہتا ہوں۔ تو ماموں سمجھ گیا کہ پیسے کا بھوکا ہے، پکڑ لیا گیا گرفتار۔ 20-25 دعوی نبوت کرنے والے پکڑے گئے اور سارے کے سارے پیٹ کے بھوکے تھے، سارے پیٹ کے۔ یہ بھی پیٹ تھا، لیکن بدقسمتی سے انگریز مل گیا جسے سازش چاہیے تھی اسلام کے خلاف، یہی تھا۔ میں صرف ایک بات کروں گا، ایمانداری سے، ویسے تو میں نہیں ریکمینڈ کروں گا کہ اس کی کتاب پڑھی جائے، امانت داری سے اس کا لفظ دیکھیے تو لفظ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، اور لفظ بتا رہا ہے کہ شیطنت کے پیچھے آ رہی ہے۔ مجھے وہ یاد ہے کہ ایک مرزائی شاعر نے لکھا کہ مغضوب و دعالین کی آمد ہے مسلسل، کہ اللہ کا غضب بھی آج ہو رہا ہے، گمراہ بھی لوگ ہو رہے ہیں۔ آنامتا علیہم کی ہوئی کب سے لڑی بند۔ آنامتا علیہم تو نبی ہوتے ہیں پہلے، جس میں تو یہ کیوں بند ہو گئے؟
یعنی دلیل ہے کہ مغضوب و ضالین کی آمد ہے مسلسل، انعمت علیہم کی ہوئی اب سے بڑھیا۔ مجھے یاد ہے میرے والد گرامی علیہ رحمہ وہیں تھے، تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ صد شکر الہی کے ہوئے کہر ربی بند، جو میں اسلاف پہ ہوتے تھے کبھی بند۔ آج کہر نہیں ہو رہا، یہ غلط کہہ رہے ہو۔ کامل ہے مکمل ہے یہ دین سارے جہاں میں، نبیوں کی ضرورت ہی نہیں نامہ بری بند۔ میرے دوستو، نبی تو عزت و احترام سے دنیا سے جاتا ہے، جیسے وہ گیا تو دیکھ لیجئے۔ لیکن کیا کہوں، اس کے جنازے پر کے پیچھے ابو غلام آزاد کھڑا تھا، کہتا میں نے پڑھا نہیں لیکن میں چلا گیا تھا جنازے۔ میرے دوستو، یہ ہے جو ہمارے اندر مداحنت پیدا ہوئی ہے، جو کمزوریاں پیدا ہوئی ہیں۔ لاہور سے لے جایا گیا اسے قادیان میں، مال گاڑی کے ذریعے لگایا گیا، اور یہ لوگ ساتھ جا رہے ہیں کہ اس کا جنازہ ہوگا وہاں۔ میرے دوستو، یہ جنازہ کسی مسلم میرے نزدیک جس نے بھی نیچے پڑا ہے وہ اسلام کے دائرے میں نہیں ہے، اسلام کے دائرے میں نہیں وہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے اندر کمزوریاں پیدا ہوئیں۔ میں اعتراضات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں باشگاف لوگ کہنا چاہتا ہوں۔ الہلال رسالہ ہے مولانا ابو کلام آزاد کا، بڑی شہرت ہوئی اس رسالے کی، نکلا 1914-15 قریب، 14 یا 15 ہے، 10-15 شمارے لکھے، طوفان آ گیا۔ آج پھر انہوں نے چھاپا ہے، اس کو اصل شکل میں چھاپا ہے، پڑھ لیجئے۔ اس میں اشتہار ہے مولوی نور الدین کا جو خلیفہ اول ہے مرزا قادیانی کا، اس کا ترجمہ قرآن کا اشتہار ہے، اور الہلال میں چھپا ہے۔ کسی نے خط لکھ دیا کہ مولانا آپ کو خبر نہیں ہے یہ قادیانی ہے، اور کمال الدین جو وکنگ مسجد لندن کا خطیب تھا، وکنگ مسجد جو قادیانی کے قبضے میں رہی ہے، یہ پاکستان گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا۔ جب پاکستان بنا تو ہمارے وزیر اعظم نے خط لکھا برطانوی حکومت کو کہ یہ مسجد ہے اور مسجد مسلمانوں کا حق ہے، قادیانیوں کا حق نہیں ہے، اور مقدمہ چلا اور آخر وہ مسجد مسلمانوں کو مل گئی۔ بہت بڑا کام ہوا شروع ہی میں، اور آج وہ مسجد جو وکنگ بہت بڑی مسجد ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ تو وہاں خطاب تو اس کے حق میں لکھا، چندے کی اپیل کی کہ چندہ دو، اسے وہ کام کر رہا ہے۔ تو ایک صاحب نے خط لکھا کہ مولانا وہ تو قادیانی ہے جس کے چندے کی اپیل کر رہے ہیں۔ تو جواب اگلے رسالے میں موجود ہے، جسے پڑھ کے شرم سے سر جھک جاتے ہیں۔ کہنے لگا مجھے خبر ہے کہ وہ قادیانی ہے، لیکن وہ لندن میں اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، قادیانیت کی نہیں۔ یہ تھا ہمارا ایمان۔ یہ، اور آخری بات کہوں، یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یاد رکھ لیجئے، محبت کرنے والا تو محبوب کے سوا کسی کو برداشت نہیں کرتا۔ مجنوں کے سامنے کتنی کھڑی قطاریں اور کر دو وہ برداشت کرتا تھا۔ گفت مشق نام لیلا می کا، مولانا روم کہتے ہیں میں نے دیکھا، اسے دیکھا کسی نے صحرا میں بیٹھا، ریت پر انگلی سے لیلا لیلا لکھتا جا رہا، اور ایک طرف شروع ہوا سارے صحرا پہ لے گیا۔ کسی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہتا گفت مشق نام لیلا می کنم، لیلا کے نام کی مشق کر رہا۔ محبت کرنے والا تو یہی ہے۔ بر لوح سینہ نام تو سجا نوشتہ، نظیری کہتا ہے کہ محبت مجھے آپ سے ہے تو آپ کا نام میرے سینے کی تختی پر 1000 لکھا ہوا، تختیوں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، محبت نہ ہو، یہ فتنہ جو انکار محبت رسول کا اٹھا تھا اسی کا شاخسانہ نبوت ہے، اسی کا ہے۔ محبت تیز ہوگی تو دوسرا برداشت نہیں ہوگا۔ جہاں انہیں عام انسان سمجھ لیں گے پھر دوسرا بھی پیدا ہو جائے۔ اس لیے فتنہ قادیانیت سے بچنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کی جائے۔ سمجھ لو
کہ ان کا مثل نہیں ہے۔ حضرت لکھنے والے نے کتاب الشفا میں لکھ دیا کہ ان کے کسی چیز کو اپنی طرح سمجھ لینے سے انسان توہین کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ ان کی کوئی چیز بھی ہم جیسی نہیں تھی، اگرچہ شکلاً ہمیں وہی نظر آتی ہے، اس لیے کہ شکلاً ہونے سے چیز معتبر ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، فتنہ قادیانیت ہو یا انکار ختم نبوت کا فتنہ ہو، اس کا صرف ایک سبب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم ہوتی ہے۔ جب محبت کم ہوتی، محبت صدیق اکبر کی ہو تو پھر کوئی فتنہ نہیں پیدا، پھر کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، یہ کیفیت ہوتی ہے، پھر آدمی دوسروں کو برداشت ہی نہیں کرتا۔ صحابی تو سنتے نہیں تھے۔ ایک صحابی ذکر کر رہے تھے، بیٹھے تھے، تو ایک نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ایک قانون بتایا۔ کہنے لگا یہ قانون پچھلے عالموں نے بھی بتایا تو جو اسلام سے پہلے کے تھے۔ ایک نے کہہ دیا، صحابی ناراض ہو گئے، فرمایا میرے رسول کا قول آئے تو دوسروں کا قول کیوں سناتی ہو؟ کیا کفایت نہیں کرتا میرے رسول کا قول؟ تو میرے دوستو، یہ بات ذہن میں رکھیے، نبوت ختم ہو چکی ہے، آخری نبی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک وہی ہیں، اور قیامت کو بھی انہی کی نبوت ہے۔ قیامت کو بھی فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہ وہاں بھی وہی ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا تھا، میں نے شاید کئی دفعہ یہ بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ سے کہ صحابہ جب قیامت کا حساب کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو پھر میرا رب کہے گا کہ تلاوت قرآن کرو، قرآن پڑھنے کا میرا رب کہے گا۔ اور آپ نے کہا صحابہ جانتے ہو کون تلاوت کرے گا؟ صحابہ نے کہا حضور آپ ہی بھی ایسا جانتے ہیں۔ صحابہ کا جملہ یہی ہوتا تھا، جانتے بھی ہوتے تھے تو نہیں کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا۔ یہ محبت کی بات ہوتی تھی۔ فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت کریں گے قیامت کو، اور فرمایا ایک میرا صحابی کرے گا، اور اشارہ کیا حضرت ابی بن کعب کی طرف، فرمایا یہ میرا صحابی بھی قیامت کے عرصہ معاشر میں تلاوت قرآن کرے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کریں گے اور یہ کریں گے۔ کتنا اعزاز ملا۔ تو میرے دوستوں بتا دیا کہ داؤد علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے بھی میری کتاب پڑھیں گے، اپنی کتاب زبور نہیں پڑھیں گے، میری پڑھیں گے، کیونکہ میرے آنے کے بعد سب کچھ فتویٰ ہے، یہ علماء کا مجتمع علماء کا فتویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ حدیث مبارک ہے، بہت سی حدیثیں کہ آئیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ نبوت کا اجرا لے کے آئیں گے؟ تو صاف ہی لکھا گیا کہ وہ آئیں گے تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِمَامُكُم مِّنكُم، فرمایا میرے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، جماعت کا وقت ہوگا، وہ دنیا پہ آئیں گے، لوگ جماعت کے لیے کھڑے ہونے والے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، وہ نبی ہیں رسول ہیں، لیکن فرمایا امامکم منکم، جماعت کا امام میری امت میں سے ہوگا۔ فرمایا تم میں سے امام ہوگا۔ بلکہ خواجہ محمد پارسا سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، فصول ستہ ان کی کتاب بڑی تصوف کی مایہ ناز کتاب ہے، اس میں ایک مستی میں ایک جملہ کہہ گئے، کہا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو جس طرح نماز پڑھیں گے وہ فقہ حنفی کے مطابق ہوگی۔ خواجہ محمد پارسا لے گئے، مجدد الثانی علیہ الرحمہ نے اس جملے کو نقل کیا اپنی کتاب میں، فرمایا لیکن مجھے یہ کہنا زیادہ مناسب لگتا ہے کہ ان کا عمل فقہ حنفی سے ملتا جلتا عمل ہوگا، کیونکہ نبی ایک امام کی فقہ پہ عمل کرے مجھے یہ مناسب نہیں لگتا۔ مجدد صاحب احتیاط کر گئے، لیکن کہا کہ عمل ایسا ہی ہوگا۔
تو میرے دوستو پچھلے نبی جو رسول تھے وہ اپنی رسالت کا اظہار نہیں کریں گے، نئے رسول کی گنجائش کہاں ہے؟ نئے نبی کی گنجائش کہاں ہے؟ وہ بھی انہی پر اعتماد کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی نبوت کے قائل رہیں، محبت کرتے رہیں۔ معراج کی رات جماعت کرائی تھی، میں نے قادیانی سے پوچھا تھا کہ وہاں مرزا بھی شامل تھا؟ نبی تو سارے پیچھے پڑے تھے، نبی تو سارے حضور کی امامت میں کھڑے تھے۔ ذکر آ رہا ہے کیا شامل تھا؟ میرے دوستو جو قدسی صفات جماعت میں شامل نہیں ہے اسے شامل کرانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ اور آخری بات یہ کہہ دوں کہ وہ انتہائی درجے کی غلاظت دکھاتا ہے جب نبیوں کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ الزام اس نے لگائے ہیں کہ کوئی دشمن سے دشمن بھی نہیں لگا سکتا۔ کہتا ہے نعوذ باللہ ان کا کردار درست نہیں تھا، لکھتا کہتا ان کے وہ سر بیٹھتے تھے، لمبے لمبے بال رکھتے تھے اور بال کو تیل لگانے والی فحشا عورتیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ کہ نزول مسیح کا انکار کر کے وہ مسیح بننا چاہتا ہے، اپنے آپ کو مسیح دجال ثابت کرنا چاہتا ہے، اس لیے۔ لیکن میرے دوستو اسرائیل، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انگریز کی حکومت کا سایہ انہیں مل گیا اور قادیانیت کو عروج کا موقع ملا۔ لیکن یقین رکھیے یہ آخر ختم ہو جائیں گے۔ یہ زندگی کا ایک ان کا اسی کے بارے میں بڑا ہی بدترین قسم کا شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ مرزا غلام قادیانی کی زندگی میں ایک جلندھر کا شاعر قادیانی ہو گیا، جلندھر کا شاعر تھا، قادیانی ہو گیا، اور وہ مرزا کے بارے میں بڑی تعریفی نظمیں لکھتا تھا۔ اس کی ایک نظم قادیان گزٹ میں بھی چھپی، کہتا ہے کہ میرے مرزے نے صبح دعا مانگی تھی رب سے کہ الہی خیر ہو برطانیہ کی نیک ملکہ کی۔ یہ نبی دعا مانگ رہا اور اپنا کہہ رہا الہی خیر ہو وہ ملکہ جس کی ہستی ہم کو ایک امداد غیبی ہے، ہمیں بد دل شکستہ پا سمجھ کر جس نے شے دی ہے۔ وہ تو مان رہا ساری بات کہ شے وہاں سے ملی ہے، وہ جس نے گرتے ایوان نبوت کو سہارا دیا، اس طرح ہے کہ مگر اسلام کے بدبخت بیٹوں نے نہ پہچانو۔ یہ کیفیت تھی ان لوگوں کی، اس قدر اسلام پر حملہ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنے غلط خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے نبی سے محبت کیجئے، اور اس قدر محبت کیجئے کہ محبت جو ہے جس طرح قدرت توحید شرک برداشت نہیں کرتی، محبت بھی شرک برداشت نہیں کرتی۔ محبت بھی شرک جس سے ہو جائے اسی سے ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے۔ ایک محبت کا ٹھکانہ ہی ایک ہوتا ہے، محبت یہ پراگندہ نہیں ہوتی، ایک وجود سے ہوتی ہے، اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی ہے۔ کیا ان کے ہوتے ہوئے کسی اور در کی ضرورت ہے؟ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے شعر پہ بات ختم کرتے ہیں۔ سلطان الہند کہہ رہے ہیں کہ در باغ و بوستانم دیگر مجو معینے، اے معین الدین میرے باغ میں اور کچھ نہیں ہے، میرے بستان میں اور کچھ نہیں ہے، باغم بسست قرآن بستان ما محمد، باغ میرا قرآن ہے اور بستان میرا رسول اللہ کی ذات ہے، بس اور کچھ نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ دیا ہے، ایک سے لو لگا لی ہے، نہ شرقی یم نہ غربی یم نہ بحری یم نہ بری یم، نہ از ملک عراقی یم نہ از خاک خراسان، کسی سے تعلق نہیں ہے، ایک وجود سے تعلق ہے، اور وہ وجود اس دن بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت کو بھی سہارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے سہارے پہ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔
ذکر نہیں ہوا، علامہ اقبال کا ایک بات علامہ کی بھی کہہ دوں. علامہ کے خاندان میں بھی قادیانیت آئی تھی. بڑا بھائی قادیانی ہو گیا علامہ اقبال کا. بھتیجا قادیانی کا بیٹا تھا. علامہ اقبال نے زندگی بھر تعلق توڑ دیا. لوگ کہتے ہیں کہ جس کا تعلق توڑ دیا اور کھل کے کہا کہ میرے رسول پر اللہ نے نبوت ختم کر دی ہے. اور اقوام عالم او رسل را ختم ما اقوام را، انہوں نے رسولوں کو ختم کر دیا ہے، ہم نے قوموں کو ختم کر دیا ہے. کیونکہ رسول فرمایا تھا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ولا امتن بعد امتی، میری امت کے بعد کوئی امت بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بات ہے. فرمایا یہ بھی قیامت تک کے لیے امت میری ہے. اس لیے میرے دوستو شک نہ کیجیے، لوگ غلط فہمیاں ڈالیں گے اقبال کے بارے میں. علامہ اقبال پہلا شخص تھا جس نے گورنمنٹ آف انڈیا کو خط لکھا تھا کہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا جائے. پہلا شخص ہے، اس کا خط چھپا ہوا ہے کہ بالکل علیحدہ کر دیا جائے. کیوں کہ اسے وہ گھر سے دیکھ چکا تھا، حالات دیکھ چکا تھا. میرے دوستوں نقب بڑی دور دور لگی ہے، بڑے بڑے لوگ بہکے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو، حتیٰ کہ اہل حدیثوں کا امام محدث جسے سب سے بڑا محدث کہتے ہیں نذیر حسین دہلوی، آخری دم تک شک ہی میں رہا محدث ہوتے ہوئے کہ نبی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. اور قاسم نانوتوی دیوبند کا بانی جس نے دیوبند کی بنیاد رکھی ہے کہہ دیا کہ ان کی نبوت تو ختم اس لحاظ سے ہے کہ ان جیسا کمال کسی میں نہیں ہوگا. یعنی آخری ہونے نہیں، کمال ہے ان کی نبوت. اور اگر ان کا کمال اتنا ہے کہ ان کے باوجود بھی کوئی نبی آ جائے تو ان کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. میرے دوستو یہ تھے سوراخ جہاں سے قادیانیت گھسی ہے، یہ تھے سوراخ جنہوں نے تباہ کیا ہے. میرے دوستو کمال نبوت ان کا ہے، اختتام نبوت ان کا ہے. وہ آخری بھی ہیں، کامل بھی ہیں، بڑے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ انہی کے دروازے پہ رہنے کی توفیق عطا